اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو لوگ اللہ کا ذکر جو ہے خوب کثرت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان پر جو ہے رحمت بھیجتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے فرشتے جتنے بھی ہیں سب ان کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، یعنی کہ جو لوگ ذکر کر رہے ہیں، ان کو سمجھیے کہ گمراہی کے راستے سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لائیں، یعنی اندھیرا سے روشنی کی طرف لائیں۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مؤمنین کے لیے بہت رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اب آگے جو ہے قیامت کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن یہ مومن جتنے بھی لوگ ہیں، جس دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو سلام، اس دن اللہ تعالیٰ ان کا استقبال کریں گے سلام سے۔ یعنی جتنے بھی مؤمنین حضرات ہیں، جو بھی جتنے بھی مسلمان ہیں، جو لوگ نیک لوگ تھے، جب یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ایسے حالات میں جیسے ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو سورہ یاسین میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ تمام مومن جو ہے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان مومنین کو سلام کریں گے۔ جی اللہ اکبر، یہ مومن کی صفات ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوں گے، جو مومن ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے مومن کا لفظ استعمال کیا ہے، مسلمان تو سب ہیں لیکن مومن خاص لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تمام جتنے بھی ایمان والے بھائی ہیں سب لوگ اپنے اپنی سزا کاٹ کے جنت میں جائیں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خود سلام کریں گے۔ اب آگے فرمائے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ہم ان لوگوں کے لیے باعزت جو ہے انعام جو ہے تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ عزت کے ساتھ ان کو جو ہے انعام عطا کریں گے۔ تو اس سے بھاری انعام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود جنت کے پاس جو ہے استقبال کریں گے ہم لوگوں کا، اور کہیں گے السلام علیکم۔ جیسے دنیا کے اندر ہم لوگ جو ہے جب بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کا استقبال کرتے ہیں، کوئی مہمان آیا تو، اور استقبال کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو اللہ نے سمجھی کتنا خاص اور اپنی طرف سے یہ الفاظ ہم لوگوں کو عطا کیا، اپنی امت محمدیہ کو، کہ آپ جب بھی کسی مسلمان ایمان والے بھائی سے ملیے تو سب سے پہلے کیا ہے السلام علیکم۔ کتنی بھاری دعا ہے۔ اور یہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر جو لوگ نیک اعمال کریں گے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی سب لوگ نمازی ہو، پوری مسجد بھری رہے، تو اگر ہر آدمی نمازی بن جائے تو پھر تو جہنم میں کون جائے گا۔ اشفاق صاحب ایک جو ہے بہت بڑے مضمون نگار ہیں، ان کا قول آج ہی یا کل پرسوں جو ہے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، انہوں نے بہت اچھی ایک بات کہی کتابوں کے اندر کہ اس دنیا کے اندر دو چیزوں میں ہم کسی سے زبردستی نہیں کروا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ محبت، کہ آپ کسی سے زبردستی نہ کر کے آپ ہم سے محبت کریں۔ دوسری یہ کہ ہم کسی سے زبردستی عبادت نہیں کروا سکتے، ہے کہ نہیں؟ خواہش تو ہو رہی کہ سب آدمی جو ہے نماز کے لیے نمازی بن جائے، سب لوگ جو ہے مسجد میں آئے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اس کو قرآن نے تیسرے پارے میں کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو ہم کسی کو بھی اس دنیا کے اندر زبردستی جو ہے عبادت نہیں کروا سکتے۔ اسی لیے سب سے اچھا یہی ہے کہ اپنے اعمال کرتے رہیے۔ یہ دنیا ہے، یہاں سے ہر ایک انسان کو جانا ہے، اور جانے کے بعد ایک عجیب ہے کہ جب ہم مرنے لگتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہمارے قبر کے اوپر لوگ مٹی ڈالتے ہیں، تو جیسے ہی مٹی ڈالتے ہیں وہیں پر ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں۔ جھاڑتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ جائے کہ لوگ بھول گئے۔ گھر کے لوگ آپ کے جو ہے 10 دن یاد کریں گے، آپ کے بیٹا جو آپ کی محبت میں 10 لوگوں کو قرآن خوانی کروا کے کھانا کھلا دے گا، پھر اس کے بعد ایسا بھولے گا اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا ہمارے ابو کی قبر کہاں ہے کہ نہیں؟ تو اس سے اچھا ہے کہ بھائی اپنا اپنا اعمال کیجئے۔ ہاں یہ ہے کہ دو لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلانا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے ہی اعمال کرنے میں مشغول ہو جائیں، دوسروں کو پوچھیں ہی نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو دعوت دیں، بس اتنا کہیں کہ بھائی آپ نماز کی پابندی کیجئے، کسی سے مار پیٹ نہیں کرنا ہے، زبردستی نہیں کرنا ہے، بس ایک اللہ کے لوگوں کو جو ہے دعوت دیجیے، بھائی اللہ کی طرف آئیے، مسجد کے جو ہے اندر آئیے، نماز کی پابندی کیجیے، بس اتنا کام کرنا ہے۔
باقی ہر ایک انسان کو دنیا کے اندر سے جانا ہے، کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو انا ارسلناک ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ شاہدوں، آپ جو ہے لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے، اور ومبشروں، اور لوگوں کو آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، ونذیروں، اور لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ یہاں پہ جو اللہ کے نبی کے بارے میں 3 صفات بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ شاہدن، کیا مطلب کہ کل قیامت کے دن جب تمام کی تمام امت محمدیہ جمع ہوں گے تو ایسے حالات میں وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ جو ہے ہماری امت میں سے ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ گواہی، اللہ کے نبی گواہی دیں گے کہ یہ ہماری امت میں سے انہوں نے نماز کی پابندی کی تھی، انہوں نے ہمارے جو ہے سنت پہ عمل کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیر کے دن آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے یعنی کہ ان کے اندر جو ہے قبر کے اندر جو ہے تمام لوگوں کے اعمال پیش کیا جاتا ہے، جہاں تک حدیث میں یہ بات ملتی ہے۔ تو اس حساب سے کہا گیا کہ شاہدن، آپ جو ہے لوگوں کے تعلق سے گواہی دینے والے ہیں، اور وہ مبشرن، یعنی کہ آپ مؤمن حضرات کو، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ بھائی جو لوگ بھی اللہ کی مان کر چلیں گے، جو لوگ بھی نماز کی پابندی کریں گے، جو لوگ بھی روزہ رکھیں گے، جو لوگ انسان اچھے نیک انسان بن کے رہیں گے، ان کے لیے جو آپ خوشخبری سناتے ہیں کہ بھائی جنت میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وہ نذیرن، جو لوگ نہیں مانتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، تو لوگوں کو آپ ڈراتے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے جو ہے ایمان لے آئیے، نماز کی پابندی کیجئے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی رکھا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلائیے۔ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ جی، یہاں پر بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہی لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے، ایک اللہ کی طرف جو ہے بلانا ہے، نماز کے لیے کہنا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں ان کو تانا نہیں دینا ہے نا، ان کے سامنے جو اگر سیدھے ہی اگر ان کے سامنے جو ہے جہنم کے بارے میں بتلانے لگے تو بیچارہ ڈر جائے گا۔ پہلے ان کو نماز کی جو ہے وہ فضیلت جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتلانا ہے، ان کو اچھی اچھی باتیں بتلانا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مسجد کے قریب آ جائیں۔ جب مسجد کے قریب آ جائے گا تو دھیرے دھیرے اس کو علم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی فرسٹ گیئر میں ہی ان کو جو ہے جہنم کے بارے میں سنا دیں گے اور ان کو ڈرا دیں گے تو پہلے ہی بیچارہ ڈر جائے گا۔ تو ان کو ڈرانا نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی طرف لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بلانا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ اور آگے یہ کہا کہ وہ سراجا منیرا، اور آپ جو ہے روشنی پھیلانے والے چراغ ہیں۔ کیا ہے؟ روشنی پھیلانے والے چراغ ہیں۔ ایک چیز دیکھیے، قرآن نے چراغ اللہ کے نبی کو تشبیہ دیا ہے کہ آپ ایک چراغ ہیں، اور جہاں چراغ رکھی جاتی ہے چاروں طرف سے روشنی پھیلتی ہے نا۔ اب اس زمانے میں یہ تھا کہ چراغ کا زمانہ تھا، تو اس زمانے کے حساب سے قرآن نے یہ آیت نازل کی۔ اس کو بولتے ہیں فصاحت و بلاغت، اچھے انداز میں، تاکہ اگر اس زمانے میں یہ کہا جاتا کہ آپ جو ہے ایک لیڈ بلب کی طرح جو ہے روشنی دینے والے ہیں تو کوئی نہیں سمجھتا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بلب تو اب آیا ہے نا، پہلے تو وہی چراغ ہی تھا۔ ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے وہی چراغ سے ہی ہم لوگ کھانا کھاتے تھے، یہاں چراغ رکھتے تھے، چاروں طرف بیٹھ کے جو ہے کتاب سبق یاد کرتے تھے۔ تو اگر اس زمانے میں یہ کہا جاتا کہ آپ ایک لیڈ بلب کی طرح ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی پھر بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں، انہی کے معاشرے میں جو چیز رواج تھا اسی کی مثال دی کہ وہ سراجا منیرا، آپ جو ہے روشنی پھیلانے والے چراغ ہیں۔ اور ایسا چراغ کہ قیامت تک کے لیے جو ہے پھر روشنی پھیلتا رہے گا، لوگ ان کو مانتے رہیں گے، لوگ ان سے جو ہے ان کے سنت پر عمل کرتے رہیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ جو ہے مؤمنین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے لیے بہت بھاری فضل رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ مؤمن ہیں، جو لوگ اللہ کی مان کر چلے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر جو ہے نماز کی پابندی کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کیا کیجئے؟ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کے اوپر بہت بھاری فضل کرنے والا ہے۔ کیا ہے؟ بہت بھاری فضل کرنے والا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دنیا کے اندر کافر اور منافقین کی باتوں کو مت مانیے۔ کیا ہے؟ کافر بھی اور منافقین بھی، ان دونوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کافر تو وہی جو انکار کرتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو یہاں سامنے جو کچھ اور بات کہے، پیچھے کچھ اور بات کہے۔ سامنے میں اللہ کے نبی کی تعریف کرے، جب پیچھے اپنے اس میں گئے، ارے ہم ایسے بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے نبی کی تعریف کر دیتے تھے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقین۔ یہاں کچھ اور، پیچھے کچھ اور۔ تو ان دونوں کی بات جو ہے آپ نہ مانیے، ان کے بہکاوے میں مت آئیے آپ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ودع اذاہم، اور آپ ایک کام یہ کیجئے کہ جو کافرین کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، منافقین جو آپ کو غلط بات کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کی پرواہ مت کیجئے۔ کیا ہے؟ پرواہ مت کیجئے۔ اس سے ایک دنیا کے اندر یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے کوئی بھی انسان کسی سے خوش نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو جو ہے گالی بھی دیں گے، غلط بھی کہیں گے۔ اگر آپ کچھ نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی لوگ جو آپ کے بیچ میں ٹانگ جو ہے لگائیں گے، بہت کچھ بولیں گے۔ تو اگر ان کی بہکائی میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہے؟ دین کے معاملے میں بھی یا دنیا کے معاملے میں بھی آپ جو ہے کامیابی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن سمجھیے کہ بار بار اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان کو بولنے دیجیے، ان کا کام بولنا ہے اور آپ جو ہے اپنا کام کرتے رہیے۔ اب ایسا نہ ہو کہ جو ہے ایک دو دن ہم تبلیغ کیے، لوگوں نے کہا ہے دیکھو بہت جو ہے تبلیغ کرنے والے آ گئے، اپنے جو ہے یہ ہیں وہ ہیں، کچھ بول دیا تو سب کچھ جو ہے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں کرنا ہے، ہمارا اپنا جو کام ہے وہ کام کرتے رہنا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک الگ جو اسٹیٹس ہے، ہر آدمی اپنے اپنے میدان میں کام کر رہا ہے، تو جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ لگے رہیے۔ لوگ آپ کو بولیں گے، کوئی لوگ ٹانگ کھینچیں گے، کوئی کچھ بولیں گے، تو ان کی باتوں کو سننا نہیں ہے، اپنا آگے کام کرتے رہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ بہت کچھ بولتے تھے، تو اللہ کے نبی مایوس ہو جاتے تھے، تو فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تھی کہ ودع اذاہم، آپ کیوں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کر رہے ہیں؟ ان کی ٹینشن میں کیوں آ رہے ہیں؟ ان کو بولنے دیجیے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ کس پر؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور آپ کے کام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ کا ساتھ دے دے، آپ کی مدد کرے۔ اگر نہیں جو ہے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، ایسے ہی چل دیے، تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ ساتھ بھی نہ دے۔ تو یہاں پہ دونوں الفاظ ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کی بات کو نہیں سننا ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر۔ جی، تو اتنے سارے آیات میں سمجھیے کہ سب سے اہم جو ہے وہی کہ ہمیں جو ہے اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں کہ اپنا اپنا اعمال کرتے رہیں، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بتلانا ہے، بھائی نماز کی پابندی کر لیجئے، بیٹا ہے تو ان کو کہہ دیجئے۔ جب تک آپ زندہ ہیں تو لوگ آپ کے بیٹا بھی آپ کی عزت کریں گے، مرنے کے بعد 10 دن آپ کو یاد رکھیں گے، اس کے بعد سب بھول جائیں گے۔ دنیا تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اپنا کام کیا ہے بھائی کہ نماز کی پابندی کریں، کچھ نیک اعمال بنا کے لے جائیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے صدقہ طفیل میں جو کم نیکی میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہے کہ نہیں؟ کہیں گے چلو کچھ تو نیکی کر کے لایا ہے، اس کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔